وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں، جہاں ہم عربی زبان کے قواعد کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کتاب کی ہم شرح کر رہے ہیں اس کا نام ہے النحو، اور یہ آج درس کا 5واں دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہوگا علامات اسم۔ سامعین کرام، آج کے ہمارے بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پچھلے درس میں مرکب ناقص کو پڑھا تھا، مرکب ناقص کو جانا تھا۔ ہم نے وہاں جانا تھا کہ مرکب ناقص کیا ہے، اسے مرکب ناقص کیوں کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام مرکب غیر مفید کیوں رکھتے ہیں، پھر اس کی تقسیم ہم نے کی۔ ہم نے یہاں پہ تنبیہ کی تھی کہ مؤلف رحمہ اللہ کا یہاں پر اس کی 4 تقسیم کرنا، یہ حصر کرنا نہیں ہے، فکس کرنا نہیں ہے کہ اس کی 4 ہی قسم ہیں، بلکہ انہوں نے ابتدائی طالب علم کے درجے کا خیال رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا اور 4 ہی پہ اکتفا کیا، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہے اور جو بقیہ تھے ہم نے اس کا نام بھی ذکر کیا تھا۔ بات تفصیلی سے گزر چکی ہے، لہذا ہم اس کا مراجعہ کرنا واپس سے صحیح نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ہم اپنے آج کے درس پہ آتے ہیں، علامات اسم۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ باتیں عرض کی ہے تنبیہ کے طور پر، جس کے لیے ہمیں متنبہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں ہم مؤلف رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے تنبیہ کے طور پر۔ وہ کہتے ہیں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اس میں نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، یعنی وہ ابھی بھی مکمل ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرکب مفید مرکب تام ہوتا ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہیں تو مرکب ناقص کو مرکب مفید میں داخل کر کے ایک جملہ مکمل بنا سکتے ہیں، جیسے مرکب اضافی غلام زیدن، زید کا غلام، ایک مرکب ناقص ہے، لیکن ہم چاہیں تو اس سے ہم ایک مکمل جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے غلام زیدن قائم۔ جب ہم ایسے جملہ بولتے ہیں جس سے بات پوچھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب آتا ہے زید کا غلام کھڑا ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس سے، تو مرکب ناقص خود بخود مرکب تام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو غلام زیدن چونکہ مرکب ناقص تھا، لیکن اس میں ہم نے ایک لفظ بڑھا کر اسے مرکب تام بنا لیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب ناقص ایک مکمل جملہ تو نہیں بن سکتا، لیکن مکمل جملے کا حصہ تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی کراہیت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی اس کا حصہ ہوتا ہے، جیسے غلام زید قائم جاءنی رجل عالم، اسے مرکب توصیف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رجل عالم، یہاں پہ جاءنی کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے عندی 11 درہما، میرے پاس 11 درہم ہے، اسی طرح جاء بعل بکو وغیرہ وغیرہ۔ آپ جیسے تنبیہ کرتے وہ کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جملے 2 کلمے سے نہیں کم ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے مرکب کی جب تقسیم کی تھی تو ہم نے کہا تھا پہلی قسم میں مرکب تام اور دوسرے کو ہم نے کہا مرکب ناقص۔ مرکب تام چونکہ اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم نے اسے کہا جملہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرکب میں کم سے کم 2 کلمے تو ہوں گے ہی، اور زیادہ کی کوئی حصر نہیں ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کتنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے بولے ہم جاءنی رجل عالم ولقيني عند الباب، تو یہ مکمل جملہ بن سکتا ہے، بڑھتے جا سکتا ہے، اس کی بڑھوتری ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس میں 2 تو ہونے ہی چاہیے، 2 کلمے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہم نے کہا، یعنی مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ جملہ کبھی بھی 2 کلموں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دونوں کلمے صاف طور پر نظر آ رہے ہیں، صریح طور پر نظر آ رہے ہیں، جیسے زید قائم میں آپ کو ایک کلمہ زید نظر آ رہا ہے اور دوسرا کلمہ قائم نظر آ رہا ہے۔ جب کہ اگر آپ سے کوئی کہے اضرب، تو مار، اضرب، تو اضرب میں تو آپ کو ایک ہی کلمہ نظر آ رہا ہے، پھر آپ اس کو جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ وہ ایک کلمہ ہونے کے باوجود بھی جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دوسرا کلمہ مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس میں انت چھپا ہوا ہے، انت، یعنی اضرب انت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امر کبھی بھی کوئی متکلم دیتا ہے
بولنے والا اگر کبھی بھی کسی کو حکم دے گا تو وہ مخاطب کو حکم دے گا، سامنے والے کو حکم دے گا، لہٰذا اپنے آٹومیٹکلی وہاں پر انت محذوف ہو ہی جاتا ہے، دماغ میں اپنی وہ بات آئی جاتی ہے کہ یہاں پر انت چھپا ہے۔ اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر دوسرا کلمہ قرینہ ہونے کی وجہ سے، دماغ میں محذوف ہونے کی وجہ سے، ذہن میں وہ معہود ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر انت چھپا ہوا ہے، اور یہاں پر اس لحاظ سے دو کلمے ہو ہی جاتے ہیں، لہذا اضرب بھی ایک مکمل جملہ ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے؟ اضرب انت، ٹھیک ہے، انت ذہن میں معہود ہونے کی وجہ سے اسے محذوف کر دیا گیا، اسی لیے بن گیا وہ صرف اضرب، لیکن ابھی بھی وہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جملے میں بہت سارے کلمے ہوں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے، جب آپ جملے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ گویا ایک دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، جملے کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، کلام کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو وہاں سے ہر کسی آپ کو اس دنیا کے ہر شخص سے، ہر لوگ سے آپ کو متعارف ہونا پڑتا ہے، آپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ آپ سے بڑے ہیں، اس کا اس طرح سے احترام ہونا چاہیے، وہ آپ سے چھوٹے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کلام کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ہم کو وہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، کیونکہ جملے کا دار و مدار انہی تینوں پر ہے۔ جب انہی تینوں پر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں جملے کے رکن ہوئے، اور جب جملے کا خاص حصہ ہے، رکن ہے، تو ہم کو پہچاننا ان کے لیے ضروری رہتا ہے کہ یہ تینوں کو ہم الگ الگ طرح سے پہچانیں، کیونکہ ان سب کا حکم الگ الگ ہے، ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہو جاتا ہے، اسم کا ایک الگ حکم ہے، فعل کا الگ حکم ہے، حرف کا الگ حکم ہے، کوئی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمارے لیے پہچاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، پھر ہمیں یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے، وہ عامل ہے یا معمول ہے، کیونکہ ہر معاملے میں یہاں پر حکم بدلتا رہے گا، جب معرب ہوگا تو اس کا حکم الگ ہوگا، مبنی ہوگا تو اس کا حکم الگ ہوگا، عامل ہے تو الگ ہے اور معمول ہے تو الگ ہے، اسی طرح سے آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ تو یہ جب باتیں ہمیں جاننی پڑ جاتی ہے، اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جو بات جاننی ہوتی ہے وہ ہے کہ اسم فعل حرف میں ہم تمیز کر پائیں کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ، تو پہلا مرحلہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم اسم فعل حرف میں تمیز کر پائیں، پھر ہم جیسے اس سے آگے بڑھتے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے، پھر ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے عامل معمول کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، مسند ہے یا مسند الیہ ہے، یعنی مبتدا ہے یا خبر ہے، یعنی ہر مرحلے میں اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو جیسے پہلا مرحلہ چونکہ ہمارے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسم فعل حرف میں تمیز کر پائیں، تو ہم مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر علامات اسم کو بیان کرنا چاہا تاکہ پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، آسانی ہو جائے کہ وہ علامت اسم کے ذریعے اسم کو چھانٹ سکے، اسم کو کی تمیز کر سکے فعل سے اور حرف سے، لہٰذا انہوں نے علامات اسم کا ایک باب باندھا، ایک ٹاپک باندھا۔ یہاں پر ہمیں جاننا چاہیے کہ علامات اسم، علامت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، علامت کا مطلب وہی ہوتا ہے پہچان، علامات اسم یعنی اسم کی پہچان۔ ایک بات ہم بتا دیں کہ سب سے پہلے تو یہ چیز جاننی چاہیے کہ ہمیں علامات اسم جاننے کی ضرورت کیوں ہوئی، کیونکہ ہم اس کی تمیز کر پائیں۔ کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اجمی ہیں اور ہم ترنت اسے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اسم کی علامت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہیں سے اگر ہم بات کو شروع کریں تو ہمارے لیے کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہم کہیں گے کہ علامت اسم مثلا الف لام ہے، کے اسم پہ الف لام داخل ہونا چاہیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم تو فعل پہ بھی الف لام داخل کر کے دکھا دیں، الیفعلوا، تو ہم تو فعل پہ بھی داخل کر پاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ فائدہ مند اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فائدہ مند تب ہوتا ہے جب ہم اس پہ مہارت حاصل کر لیں، جب ہم اس پہ مہارت حاصل کر لیں۔ تو اجمیوں کے لیے علامت اسم، علامت فعل تب کام کرتا ہے جب اس پہ مہارت ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ایک پڑھنے والا، نحو کا پڑھنے والا آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخر علامت اسم، علامت فعل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بہت سارے قواعد میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم چھانٹ سکیں، یہ تمیز کر سکیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف ہے۔ لیکن چونکہ ہم اجمی ہیں، غیر عربی شخص ہیں، تو ہمارے لیے علامات اسم سے سب سے پہلے ہمارے اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف جاننی پڑتی ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے لیے۔ امید ہے بات واضح رہی ہوگی۔
اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع اور نفع بخش کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔